مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو جائیں اور انبیاء پر موت آ جائے تو نبی کی بیوی سے امت کا نکاح کرنا جائز نہیں، نبی کی بیوی کا امت کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اب اگر آپ کسی آدمی سے پوچھیں کہ نبی کی بیوی کے ساتھ امت کا نکاح حرام کیوں ہے تو وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ بتائیں، اونچی آواز سے کہیں۔ نمبر 1 وجہ کہ امت کی ماں ہیں اور ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، اور نبی قبر میں زندہ ہے اور زندہ کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ کوئی اور وجہ؟ 2 ہی وجہ ہے نا۔ پیغمبر کی بیوی کے ساتھ امتی کا نکاح کیوں جائز نہیں؟ بعض علماء نے فرمایا، اس لیے آپ علماء ہیں نا سارے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بعض علماء نے فرمایا اس لیے کہ امت کی ماں ہے اور ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح نہیں ہوتا، اور دوسری وجہ بیان فرمائی اس لیے کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہیں اور زندہ کی بیوی کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہوتا۔ اب میں دونوں پہ ہلکے سے اشارے کرنے لگا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے، یہ ماں جسمانی ہے یا ماں روحانی ہے؟ استاذ کی بیوی شاگرد کی ماں ہے یا نہیں؟ جسمانی یا روحانی؟ تو استاذ کی موت کے بعد شاگرد کا استاد کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ تو کہتے ہیں روحانی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب روحانی ماں سے نکاح کیسے ہو گیا؟ پیر کی بیوی مرید کی ماں ہے یا نہیں؟ جسمانی یا روحانی؟ تو پیر کی وفات کے بعد پیر کی بیوی کے ساتھ مرید کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ تو کہتے ہیں روحانی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اب کیسے ہو گیا؟ جی نہیں، پیر کے مرنے کے بعد، زندہ پیر تمہیں کہاں دے گا؟ تو مرنے کے بعد کہہ رہا ہوں، زندہ پیر تو تلاش کرتا پھرتا ہے، واپری کیسے دیتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری بات آپ سمجھیں، آپ نے کہا جی نبی کی بیوی کے ساتھ امتی کا نکاح اس لیے جائز نہیں کہ اس لیے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور زندہ کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا آپ بتائیں، شہید زندہ ہے یا نہیں؟ شہید کی بیوی سے امتی کا کسی اور کا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو اگر نکاح نہ ہونے کی وجہ نبی کا زندہ ہونا ہے تو پھر شہید بھی زندہ ہے، شہید کی بیوی کے ساتھ بھی امتی کا نکاح نہ ہو۔ بلکہ جتنی مضبوط دلیل سے آپ شہید کو زندہ مانتے ہیں اتنی مضبوط دلیل سے آپ نبی کو زندہ نہیں کہہ رہے قرآن کریم کی روشنی میں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ صریح نص نبی کے بارے میں ہے، شہید کے بارے میں؟ تو شہید کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو جب زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر شہید کی بیوی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب آپ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اعتراض کرنا۔ جو آپ نے توجیحات پیش فرمائی اس پر میں نے اعتراض کیا، حضرت نانوتوی کی توجیح میں پیش کر تو اس پر اعتراض آپ کریں۔ اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھیں۔ جب شہید قتل ہو گیا تو شہید پہ موت آ گئی، اور جب شہید پہ موت آئی ہے تو شہید کے تمام اجزاء سے روح نکل گئی، شہید کے تمام اجزاء سے روح نکل گئی ہے۔ اور نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے، امتی کا معاملہ الگ ہے اور نبی کا معاملہ الگ ہے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں جب امتی پر موت آئے تو روح نکل جاتی ہے، اور جب نبی پر موت آئے تو پورے جسم سے قلب اطہر میں روح سمٹ جاتی ہے۔ امتی پر موت آئے تو روح نکل جاتی ہے، اور نبی پر موت آئے تو پورے جسم سے قلب اطہر میں روح سمٹ جاتی ہے۔ حضرت نے یہ معنی کہاں سے لیا ہے؟ مولانا نانوتوی کے علوم دیکھیں کہاں سے لیا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا معنی حدیث مبارک میں قبض روح سے کیا ہے۔ موت کا معنی قبض روح سے کیا ہے۔ ان اللہ قبض ارواحکم وردہا الیکم حین شاء، اللہ تمہاری روح کو قبض فرما لیتے ہیں اور جب چاہیں گے روح کو لٹا دیں گے۔ تو موت کا معنی حدیث مبارک میں قبض روح کیا ہے، اور قبض کے معنی عربی زبان میں 2 آتے ہیں۔ قبض کا ایک معنی ہوتا ہے
سمٹ جانا، اور قبض کا ایک معنی ہوتا ہے نکل جانا۔ یا میری طرف دیکھیں، یہ گھڑی میرے پاس موجود ہے، میں نے گھڑی اپنے ہاتھ پہ رکھی ہے، دیکھ رہے ہیں؟ اب میں کہتا ہوں بسط تو یدی، کیا کہتا ہوں؟ بسط تو یدی کا معنی بولتے جائیں نا، میں نے ہاتھ پھیلا دیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں قبض تو یدی، اس کا معنی بولتے جائیں ہاتھ، تو پہلے تھا بسط تو یدی، ہاتھ پھیلا دیا، اب کہتے ہو قبض تو یدی، ہاتھ سمیٹ لیا۔ آپ بتائیں، یا قبض بسط کے مقابلے میں ہے، اب آپ قبض کا معنی کیا کریں گے؟ سمیٹ لینا یا نکال دینا؟ معلوم ہوا کہ قبض کا معنی کبھی آتا ہے سمٹ جانا، اسے عربی میں کہتے ہیں حبسن، جس میں عربی میں کہتے ہیں حبسن۔ تو قبض کا معنی ہے حبسن، سمٹ جانا، اور کبھی قبض کا معنی حبس نہیں ہوتا بلکہ قبض کا معنی ہوتا ہے نکل جانا۔ دیکھو میں بیٹھو، یہ دیکھو میں ان کی ٹوپی لے لیتا ہوں۔ اب دیکھو پہلے ٹوپی شاہ محمد کے پاس تھی اور اب ٹوپی میرے پاس ہے، ایسے ہی ہے۔ پہلے ٹوپی پہ قبضہ کن کا تھا؟ مولانا شاہ محمد کا، اور اب قبضہ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب قبض کا معنی کیا ہے؟ ان کے پاس سے ٹوپی نکلی اور میرے پاس آ گئی۔ اب قبض کا معنی خروجن ہے، اب قبض کا معنی، تو ادھر دیکھیں، میں کہتا ہوں بسط تو یدی، یہ کیا ہے؟ بسط تو یدی۔ اب قبض کا معنی سمیٹنا، اور ٹوپی ان کے پاس تھی میں نے لی، اب قبض کا معنی نکل جانا۔ تو ایک ہوتا ہے قبض کا معنی سمٹ جانا، اور ایک ہوتا ہے قبض کا معنی نکل جانا۔ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پر قبضہ میرا تھا، اب فلاں بندے نے زمین مجھ سے چھین لی ہے، پہلے قبضہ میرا تھا اب قبضہ ان کا ہے، یعنی میرے قبضے سے نکل کے اس کے قبضے میں زمین چلی گئی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں قبض کا معنی ایک ہے یا قبض کا معنی دو ہے؟ مماتیوں کو قبض کا معنی ایک آتا ہے تو موت کا معنی بھی ایک کرتے ہیں۔ ادوکاڑی فرمایا کرتے تھے مماتیوں کو موت کا معنی قبض کا معنی ایک آتا ہے اور ہر جگہ موت کا معنی ایک کرتے ہیں۔ مولانا نانوتوی کو قبض کا معنی دو آتے تھے، اس لیے وہ معنی دونوں کرتے تھے، اس لیے وہ معنی دونوں کرتے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ حدیث مبارک میں موت کا معنی کیا قبض، اور قبض کے دو معنی ہیں، ایک قبض کا معنی ہے سمٹ جانا اور ایک قبض کا معنی ہے نکل جانا۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نبی پر موت آتی ہے تو نبی پاک کے پاؤں مبارک سے لے کے سر مبارک تک یہ ساری روح سمٹتی ہے اور قلب اثر میں جمع ہو جاتی ہے، تو نبی پر قبض روح کا معنی ہے حبس روح، قبض روح کا معنی ہے حبس روح۔ اور جب امتی پر موت آتی ہے تو پورے جسم سے روح نکل جاتی ہے، تو امتی پر موت آئے تو اس کا معنی ہے خروج روح، اور نبی پر موت آئے تو اس کا معنی ہے حبس روح، اس لیے کہ موت ان کا معنی قبضن ہے، اور قبض ان کا معنی کبھی حبسن ہوتا ہے اور کبھی قبض ان کا معنی خروجن ہوتا ہے۔ جب موت کی نسبت امت کی طرف ہو تو پھر معنی خروج والا ہوگا، اور جب موت کی نسبت نبی کی طرف ہو تو پھر معنی حبسن والا ہوگا۔ نبی پر موت آئی تو روح سمٹ گئی اور امتی پر موت آئی تو روح نکل گئی۔ اب بتاؤ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے موت مانی ہے یا نہیں مانی؟ بولو، موت مانی ہے کہ نہیں مانی؟ اب آپ اندازہ فرمائیں، دیانت کا بھی دل کرتا ہے بعض مولویوں کی باتوں پر کہ دیانت بھی ماتم کرتی ہوگی۔ میں نے خود ایک مولوی صاحب کا بیان سنا، وہ ویڈیو بیان ریکارڈ کرائی اور میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے پوچھا 10 حبسن دمانہ کیے لالے اور انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ سمجھتے ہیں گرمی والی حبس لالی اور سمجھتے ہیں گرمی والی حبس ہے، انہوں یہ ہی نہیں پتہ حبسن دمانہ کیے۔ اب اپنے 4 لڑکوں بیٹھ کے یہ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مد مقابل بالکل جاہل ہے جس کو حبسن کا معنی بھی نہیں آتا۔ دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارا اختلاف نظریاتی ہے، ہمارا اختلاف ذاتی نہیں ہے۔ ذاتیات کو ذاتیات پہ رکھیں اور نظریات کو نظریات پہ رکھیں، جو بات بنتی ہے وہ مان لیں، جو بات نہیں بنتی وہ نہ مانیں۔ مولانا نانوتوی کی بات سمجھ آ گئی؟ تو امتی کے لیے موت کا معنی خروج روح اور نبی کے لیے موت کا معنی بولو۔ اچھا اب ایک بات ذرا سمجھنا، میں درمیان میں ایک بات سمجھا دوں، جب نبی پر موت آتی ہے
اور نبی کے قلب اطہر میں روح سمٹ جاتی ہے تو قلب اطہر میں سمٹتی ہے تو بعض اعضاء سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ اچھی طرح بات سمجھنا، جب پیغمبر پر موت آئے قلب اطہر میں روح سمٹتی ہے تو یہ بتائیں کہ باقی اعضاء سے نکلتی ہے یا نہیں؟ اب دیکھو پاؤں مبارک سے نکلی ہے تو قلب اطہر میں آ گئی ہے، سر مبارک سے نکلی ہے تو قلب اطہر میں آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی اعضاء سے نکلتی ہے، قلب اطہر میں سمٹتی ہے۔ تو پیغمبر کے لیے قبضن کا ایسا معنی ہے جہاں خروج جن بھی موجود ہے حبسن بھی موجود ہے۔ نبی کامل ہوتا ہے نا، نبی کامل ہے، اور کمال نبوت دیکھے امتی پر موت آئی تو صرف آدھا معنی خروجن والا ہے، اور جب پیغمبر پر موت آئی تو پورا معنی ہے کہ بعض اعضاء سے نکل گئی ہے اور بعض اعضاء میں سمٹ گئی ہے، جو عام اعضاء سے وہاں سے نکل گئی تھی اور جو مرکز تھا اس میں سمٹ گئی ہے۔ نبوت پہ موت کا معنی ایسا ہے جو خروجن والا بھی آ گیا اور حبسن والا بھی آ گیا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جب لوگوں کے سامنے آپ مولانا ننوتوی کا نظریہ پیش کریں گے تو پتہ ہے اعتراض کیا کرتے ہیں؟ ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہیں حضور پاک کا سر میری گود میں تھا، حضور پاک کا سر میرے سینے کے ساتھ تھا، اور اللہ کے نبی کی روح نکل گئی۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو حضرت امی عائشہ فرماتی ہے روح نکل گئی اور مولانا ننوتوی فرماتے ہیں روح سمٹ گئی۔ امی عائشہ کا علم زیادہ تھا یا مولانا ننوتوی کا؟ اور عائشہ کے بیٹو جواب دو۔ اب یہ سوال کر کے دفاع صحابہ کے عنوان پہ ننوتوی کی مخالفت کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں عقل سے کام لو۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور پاک میری گود میں تھے، حضور پاک کی روح نکلی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی روح کو نکلتے دیکھا نہیں ہے، روح کثیف نہیں ہے، بسیط چیز ہے، روح امر ربی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی کہ نکلتے ہوئے دیکھا۔ امی عائشہ موت کا معنی بیان فرما رہی ہیں، اور مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کے پورے جسم میں روح باقی ہے، باقی اعضاء سے نکلنا مان لیا اور قلب اطہر میں سمٹنا مان لیا۔ اس جب امی عائشہ فرماتی نکلی ہے اس کا معنی تمام اعضاء سے نکلی ہے، مولانا ننوتوی فرماتے ہیں قلب اطہر میں سمٹی ہے، اس کا معنی باقی اعضاء سے نکل کے قلب اطہر میں سمٹ گئی ہے۔ تو امی عائشہ کا معنی حضرت ننوتوی کے خلاف قطعا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو خروج بھی ٹھیک ہے، حبس بھی ٹھیک ہے، ننوتوی کے معنی پر تو اشکال رہتا ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ جواب اس لیے دے دیا کہ لوگ آپ کو بات سمجھائیں گے تو بلا وجہ حضرت کے خلاف اپنا ذہن نہ بنانا۔ مولانا ننوتوی کے علوم کو کچھ سمجھے نہیں ہیں تو ان کے خلاف فتوے لگا دیے، اور کچھ سمجھے نہیں ہیں تو ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو فتوے تو نہیں لگائے لیکن ان کو تفرد سے آراستہ فرما دیا ہے۔ ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تو اتنے مضبوط دلائل ہیں کہ آدمی ان دلائل کو سمجھ لینا تو پھر انسان کو لطف آتا ہے کہ ننوتوی رحمۃ اللہ اتنی پیاری گفتگو فرمائی ہے۔ آپ اتنی بات